رضوانہ پریس پہ بہت ہی مہربان ہے. کراچی جیسے سوکھے شہر میں صبح صبح اس کو بارش کے پانی سے دھویا گیا, پھر اس کے بعد نہایت چمکدار تیز دھوپ سے اس کو خشک کیا گیا, پھر اس کے بعد پورے آسمان پہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک بادل بچھائے گئے, اور آخر میں شام میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلائی گئی. آپ انصاف سے بتائیے کہ افسانوں کی کتاب کی تقریب کے لیے اس سے زیادہ بہتر موسم تخلیق کیا جا سکتا ہے؟ اور ان کی خوش نصیبی میں جو کوئی شک شبہ تھا تو وہ یہاں آن کے دور ہوا کہ کسی رائٹر کے لیے, کسی تخلیق کار کے لیے اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہو سکتا کہ اس کی تقریب کی صدارت اس کی ماں کے حصے میں آئے. یہ تقریب شروع ہوئی تھی, بہت ہی پیاری نعت پڑھی گئی, پھر اس کے بعد حضرت محی الدین صاحب ایک سما باندھا, اور اس کے بعد ایک اردو میں, انگریزی میں, نظم میں, نثر میں خوبصورت باتیں کہی گئیں. سب باتوں میں ایک مشترکہ چیز تھی کہ ایک محبت کی آمیزش, کوئی بھائی کے طور پہ, کوئی ماں کے طور پہ, کوئی دوست کے طور پہ, کوئی ان کے ساتھی کے طور پہ, کوئی ان کے ایڈیٹر کے طور پہ, ہر ایک ان سے اظہار محبت کر رہا تھا. اور آپ نے تو شاید کہا بھی کہ آپ کی جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو محب و محبوب والا رشتہ ہوتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ جس کو اتنی قسم کی محبتیں مہیا ہوں اور میسر ہوں, اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا. آپ نے یہ بھی کہا کہ میں خود یہ سوچ رہا تھا کہ بہن ہماری جو اناؤنسمنٹ کری, آپ یہاں کے بیٹھے تھے پیچھے کہاں سے جاتی ہے, اس میز پہ آ رہے ہیں. سب سے زیادہ تو محفل میں آپ ہی نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ان کے کالج میں جو بچیاں ہیں ان کو بڑا قطار میں لگنا پڑتا ہے رضوانہ کی کتابیں لینے کے لیے. میرے خیال میں آپ کے ادارے نے شائع کی ہے, آپ کی ان کی کتابیں جو ہیں آپ کا ادارہ شائع کر رہا ہے, تو کم سے کم 10 کتابیں آپ ان کے کالج میں بھی اور ہماری زیبا شہناز صاحبہ یہ کہہ رہی تھی, آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ بھائی ابھی تک وہ کیا چیز ہے کہ سب کو تو مہمان کہا جا رہا ہے, یہ ان کو مہمان خصوصی کہا جا رہا ہے. تو یہ مہمان خصوصی جو ہے یہ دراصل ایک اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذمہ سب سے مشکل کام کیا جاتا ہے. مثلا یہاں پہ سب نے بڑے فخر سے یہ کہا کہ بھائی ہم نے ان کی کتابیں جن پہ آج ہم تقریر کرنے والے نہیں پڑھی ہے یا پوری نہیں پڑھی ہے, حتیٰ کہ جو ان کے ایڈیٹر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ میں نے ابھی آخری کتاب پوری نہیں پڑھی. تو میرے ساتھ جو خصوصی قیادت لگایا گیا وہ اس وجہ سے کہ میں نے ان کی تینوں کتابیں پوری پڑھی. ان سے بات کرنے کا تھوڑا سا میرا حربن تھا, اور ایک کتاب تو جیسے کہتے ہیں کہ اوون ہاٹ پرسوں شائع ہو کے مجھے پہنچائی گئی, وہ بھی پوری پڑھنی پڑی. شکر ہے کل اتوار کا دن تھا. تو عرض یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ ان کی جو ظاہری شخصیت ہے اس کو دیکھ کے یقین ہی نہیں آتا کہ جو کچھ یہ لکھ رہی ہیں وہ انہوں نے لکھا ہے. اور کچھ نے تو باقاعدہ کہا کہ کزن جو ہے وہ برملا اظہار کرتے تھے اس بات کا کہ بھائی یہ کتابیں نہیں لکھ سکتی. جو ینگ رائٹرز ہوتے ہیں, کیونکہ یہاں پر خاتون اور اس کے بعد لڑکی اور بچی کا بھی ذکر ہوا, تو میں اس کو ینگ رائٹر کہہ دیتا ہوں, اس میں سب چیز آئے. ینگ رائٹرز کو ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. مجھے یاد ہے آپ نے اردو شاعری کا ایک مشہور نام سنا ہوگا, پروین شاکر. وہ یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ تھی, اور مجھے یاد ہے کہ ابتدائی طور پہ 3 برس تک پروین شاکر کو خود کو اور ان کے ساتھ ہم سب ان کے دوستوں کو بڑی جدوجہد کے بعد یہ ثابت کرنا پڑا
کہ پروین شاکر جو کچھ شعر کہتی ہے وہ ان کے اپنے ایک ہے، کیونکہ کوئی مانتا نہیں تھا کہ پروین شاکر جو دیکھنے میں ایک نازک سی چھوٹی سی اور ایک عام سی لڑکی نظر آتی تھی، اتنی بڑے اعلیٰ درجے کی شاعری کر سکتی ہے. مگر ایک وقت آیا کہ سب کو اسے ماننا پڑا. مجھے ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد اور اس میں سارے افسانے پڑھنے کے بعد ایک چیز یاد آئی. یونیورسٹی کے زمانے میں ہمارے ایک دوست تھے ستار پنجوانی صاحب. انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ عجیب بات ہے کہ مجھے چھوٹی سے چھوٹی باتیں یاد رہتی ہیں، صرف 2 چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں، راستے اور رشتے. تو میں نے ان سے عرض کی تھی کہ کمال ہے کہ جو چیز یاد رکھنے کی وہ آپ کو یاد نہیں رہتی اور جو یاد نہیں رکھنے کی وہ سب آپ کو یاد رہتی ہیں. میں نے ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد جو مجموعی تاثر سے وہ یہ کہ ان کو 2 چیزیں بہت اچھی طرح سے یاد رہتی ہیں، راستے اور رشتے. ان کی جو بھی افسانے ہیں ان میں انسانی رشتوں کی جو امتزاج ہے، جو اس کی بھول گزریاں ہیں، جو اس کے مسائل ہیں، جو اس کے اندر جو عجائبات پیش آتے ہیں، ان سب کا ذکر بھی ہے. اور پھر آخر میں ان کے پیدا ہونے والی الجھنوں سے نکلنے کے راستے بھی انہوں نے کسی نہ کسی طرح بتائے. ہمارے ایک دوست تھے، چیف منسٹر تھے سندھ کے، اور انہوں نے چیف منسٹر ہاؤس میں جو اپنی ٹیبل تھی اس میں میز کے نیچے ایک اتنا بڑا سارا شعر لکھ کے کتابت کرا کے کسی سے رگوایا ہوا تھا. وہ شعر تھا، عجب سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں رشتے دار، الگ رہے تو دھواں دے، ملے تو جلنے لگے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے اس کو اتنے اہتمام سے کیوں لگایا ہوا ہے؟ تو کہنے کہ بھائی میری زندگی بھر کا مشاہدہ یہی اس شعر کا. آج آپ کی تقریب میں آ کے میں انتہائی مسرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ جس کی زندگی بھر کا حاصل شعر کے برعکس ہے، کیونکہ ہر رشتہ جو ہے وہ آپ کو ان کے زیادہ تر افسانے جو ہیں جیسے کہ خواتین دیکھنے والوں کے ہوتے ہیں کہ اس میں رنج و غم کا پہلو نمایاں ہے، اور اس رنج و غم کے بعد آخری کتاب میں تو انہوں نے پھر ہارر سٹوریز بھی 2-3 شامل کر دی ہیں. اور میرے خیال میں جو انجمن صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اس کی ضرورت تو نہیں تھی، اس لیے کہ جو آدمی صبح اخبار پڑھتا ہو اس کو پھر کسی اور ہارر سٹوری کی کیا ضرورت ہے.